مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خلق الموت والحیات، میں نے موت اور زندگی اس لیے بنائی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ بلکہ اچھا عمل کرے گا۔ احسن عملا، موت اور زندگی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی انسان کا امتحان لے لے۔ ایکم احسن عملا، کہ بہترین عمل کون کرے گا۔ انسان پہلے زندہ ہوتا ہے، مرتا بعد میں ہے۔ پہلے زندگی ہوتی ہے، موت بعد میں آتی ہے نا۔ پہلے ہم 50 سال 30 سال 40 60 سال زندہ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، پہلے زندگی ہے یا پہلے موت ہے؟ زندگی ہے، زندگی کے بعد موت ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قرآن مجید میں ایسا تو بیان کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کا ذکر پہلے کر دیا، حالانکہ پہلے تو زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کو اس طرح کہنا چاہیے تھا خلق الحیات والموت، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے زندگی ہوتی ہے، اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ پہلے ہم نے زندگی بنائی پھر اس کے بعد موت دی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ پہلے اللہ نے موت کا ذکر کیا، موت کا، خلق الموت والحیات۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے بجائے زندگی کو مقدم کرنے کے اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا، تاکہ دنیا کو بتا دے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی موت ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی موت ہے، اور حقیقی زندگی موت کے بعد کی ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس حکمت کے پیش نظر سب سے پہلے موت کا ذکر کیا، کہ تاکہ انسان موت کی تیاری کرے۔ موت سے انسان کو کیا ڈرنا ہے؟ تحفۃ المؤمن الموت، حدیث کے الفاظ ہیں، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ اور تحفے سے کس کو ڈرنا چاہیے؟ تحفے کا تو انسان استقبال کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کسی کے موت کے وقت اس سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آئندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آئے اور اللہ کا فیصلہ جس دن آئے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحے کے لیے کوئی اس کو نہ آگے کرنے کی طاقت رکھتا ہے نہ اس کو پیچھے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جبریل امین اللہ کے نبی کے دروازے پہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کھڑا ہے،
وہ آپ سے اجازت لینا چاہتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ آپ کے گھر تشریف لائے, وہ آپ کے دروازے میں داخل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری طرف سے اجازت ہے. جبریل کون ہے؟ فرمایا ملک الموت ہے. آج تک کسی سے اس نے اجازت نہیں لی, وہ اللہ کے حکم پر مامور ہیں. جس دن اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا, جس لمحے میں حکم ہوگا, جس ساعت میں حکم ہوگا, وہ ایک لمحے کے لیے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ملک الموت تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے نے کہا, مجھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس بھیجا ہے, لیکن حکم دے کے نہیں بھیجا. حکم دے کے نہیں بھیجا. آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کی روح قبض کرو. اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح قبض ہو تو میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم بجا لانے کے لیے آیا ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مزید زندگی مل جائے تو اس پر بھی میں تیار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر میں جبریل امین بھی ہیں, جبریل امین بھی موجود ہیں, ملک الموت بھی موجود ہیں, دونوں عظیم فرشتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کی باتیں سنی. ملک الموت کی بات سننے کے بعد ملک الموت نے کہا, اب آپ کے ہاتھ میں ہے, اختیار اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے. اگر چاہیں تو آپ کی چاہت کے مطابق آپ کی روح قبض کرو, اگر چاہیں تو آپ کو چھوڑ دیں. تو اللہ کے نبی نے کس کو دیکھا؟ جبریل امین کو دیکھا کہ جبریل مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں, کہ جبریل امین مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھ کر پوچھا کیا مشورہ ہے, تو جبریل امین نے کہا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات میں کہوں, رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے. رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے. اب اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور اللہ کی آپ سے محبت ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے ملاقات کرے, اور ملاقات اس جسد اور اس زندگی میں نہیں ہوگی. حبیب کی ملاقات حبیب سے موت کے بعد ہوگی. اب اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے حبیب سے ملاقات کروں, میری مرضی بھی یہی ہے, اللہ کا منشا بھی یہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا, جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزرو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے راضی ہوں. موت مومن کے لیے کوئی بری شے نہیں ہے. تحفۃ المومن الموت, حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاقات کر دیتی ہے. لازمی بات ہے پل نہ ہو, آپ کیسے اب شمس میں جاتے ہو
جب تک کوئی پاسنگ نہ ہو، کشتی نہ ہو، تو آپ پانی کو کراس کر کے کیسے شمس جزیرے تک پہنچ جاتے ہو؟ نہیں، اب لازمی بات ہے کسی چیز کا سہارا لے کر آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہو۔ اسی طرح یہ زندگی ہے، یہ نیک انسان ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اس کو چاہیے کہ بیچ میں موت کا وسیلہ لے لے، موت کا ذریعہ لے لے گا تو حبیب کی ملاقات حبیب سے ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں عزت اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ موت تو ہر ایک کو آتی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے محلات میں ہو موت تمہیں آ گھیر لے گی، موت کے چنگل سے بچنا ناممکن ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بلایا۔ بی بی فاطمہ کو بلانے کے بعد بی بی فاطمہ کے کان میں اللہ کے نبی نے کچھ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمانے کے بعد بی بی فاطمہ رونے لگی۔ ابھی ایک لمحہ نہیں گزرا، ابھی ایک لمحہ نہیں گزرا، ایک منٹ بھی نہیں گزرے کہ دیکھا گیا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی، رونے کے بعد مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پوچھا، اے بی بی فاطمہ، جب اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا اور آپ کے کان میں کچھ بات ارشاد فرمائی، آپ رونے لگے اور ایک لمحہ نہیں گزرا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، چہرے میں رونق آ گئی، آپ ہنسنے لگی۔ کہا اللہ کے نبی نے مجھے کان میں ارشاد فرمایا کہ اب دین مکمل ہوا، دین مکمل ہونے کے بعد میری ضرورت نہیں رہی۔ اب اللہ نے یہ صورت نازل فرما کر میری موت کی خبر مجھے بتائی۔ جب اللہ کے نبی نے، جب میرے ابا جان نے، بی بی فاطمہ کہنے لگی، جب میرے ابا جان نے میرے کان میں اپنی موت کی بات مجھے کہی تو مجھے رونا آیا، مجھے رونا آیا، اس وجہ سے میں رونے لگی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، او فاطمہ رو نہیں، رو نہیں، سب سے پہلے میرے اہل و عیال میں مجھ سے عالم برزخ میں ملاقات کرنے والی تو ہوگی۔ سب سے پہلے یعنی میری وفات کے بعد میرے خاندان میں جو موت ہوگی وہ آپ کی ہوگی، پھر آپ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اب موت کی خبر سننے کے بعد انسان کو رونا چاہیے، انسان کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن وہ خاتون جنت ہے، اس نے اپنی زندگی بنائی تھی، اس کو پتا تھا دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا جو کچھ ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ تبھی اللہ کے نبی نے کان میں بی بی فاطمہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، میرے وصال کے بعد، میری وفات کے بعد میرے خاندان میں سے، میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ اپنی موت کی خبر سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہونے لگی۔ کیوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے موت مومن کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، تحفۃ المومن الموت،
ایک اور روایت کے اندر آتا ہے ریحانۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت گلاب کا پھول ہے۔ وہ گلاب کے پھول سے کون ڈرتا ہے؟ گلاب کے پھول سے کوئی نہیں ڈرتا، ہر ایک کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ خوشبو مجھے نصیب ہو جائے، شرط یہ ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت، ہم نے موت بنائی، والحیات، اور زندگی بنائی۔ اللہ نے موت کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ جب ایک انسان اس نے اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، وہ زندگی کے قابل ہی نہیں، اس کا زندہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور انسان جتنی تدبیر کرے موت سے بچنے کی، حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستریح او مستراح۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی مستریح اور مستراح کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے، نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو کائنات کے تمام غموں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے غم جو دنیا میں ہیں، نیک بندہ چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ وہ روایت میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، جب نیک بندے کی مرنے کا وقت آتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر عرض کروں، فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آنے کے بعد اور ایک فرشتہ نہیں، ہزاروں فرشتے، لاکھوں فرشتے اس نیک آدمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آ کر اس مرنے والے کو یہ کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح اللہ تجھ سے راضی ہے، جلدی نکلو۔ تو یہ روح فوراً نکل جائے گی، اور وہ کپڑے جنت سے لے کر آتے ہیں، اور اس روح کو ان کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان میں، پہلے آسمان میں استقبال ہوتا ہے، دوسرے آسمان میں فرشتے استقبال کرتے ہیں، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان میں فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو دوبارہ لے کے جاؤ، اس روح کو اس کے جسد پر لے کر آؤ، جو جسد مٹی میں دفن ہے وہاں پہ اس کی روح کو لے کے جاؤ، اور یہاں پہ لایا جاتا ہے، اور دو فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں۔ بٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کرتے ہیں، رب تمہارا کون ہے؟ جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا وہ رب کے سوال کا جواب دے گا رب میرا اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا رب میرا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارا نبی کون ہے؟ وہ یہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس دین پر تم نے زندگی گزاری؟ دین اسلام پر میں نے زندگی گزاری۔ یہ 3 سوال ایک روایت کے اندر آتے ہیں۔ چوتھا سوال بھی ہوگا کہ تم نے کون سی کتاب پڑھی ہے، کون سی کتاب پڑھی ہے؟ مردہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کلام اللہ پڑھا ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نیک بندہ تھا، تو نے 3 سوالوں کا جواب دیا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ فرشتے یہ کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جنت کا لباس پہناؤ، جنت کا فرش بچاؤ، اور جنت کی کھڑکی کھولو۔ فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، اب سو جاؤ، اس طریقے سے سو جاؤ جیسے دلہن سوئے گی۔ اب دلہن کو کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے دلہے کے، اب تجھے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا، اگر کوئی اٹھائے گا تو حشر کے میدان میں اٹھائے گا۔ اب لوگ کہیں گے اب پتہ نہیں قبر میں کتنا عرصہ گزرے گا۔ بھئی نیک انسان ہوگا، اللہ اس کو ایسی میٹھی نیند سلائیں گے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح او مستراح۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مستریح کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح یہ ہے ایک بندہ
دنیا میں ہر قسم کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے. کبھی بیماری ہے, کبھی سیماری ہے, کبھی مشکلات ہیں, کبھی غربت ہے, کبھی آفات ہیں, کبھی مصائب ہیں. تو ہر قسم کی مصیبت جب یہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا کی مشقتیں چھوڑ دیتا ہے, اس وقت جنت میں چلا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب من لؤلؤ ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي. جنت میں جانے کے بعد کیا کہے گا؟ الحمد للہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الذی اذهب عنا الحزن, جس رب نے دنیا کی ساری مشقتوں سے مجھے آزاد کر دیا. ہم یہ چاہتے ہیں یار بندہ جب مر گیا اب پتہ نہیں پیچھے اپنے بچوں کا سوچ رہا ہوگا, اپنے قبائل کا سوچ رہا ہوگا, اپنے رشتہ داروں کا سوچ رہا ہوگا. یہ تو سارے غم ہیں, یہ سب پریشانیاں ہیں. اب جنت میں جانے کے بعد وہ کہے گا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن, اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے تمام پریشانیوں سے آزاد کر دیا. کتنا خوش نصیب ہوگا, کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلیں گے, جس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح او مستراح, کہ یہ بندہ یا تو مستری ہوگا. مستری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام غموں سے آزاد ہو گیا. اب اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں, اب بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں, اب مال و دولت کی کوئی فکر نہیں. دنیا میں اس نے لاکھوں کروڑوں کا مال جمع کیا ہوا ہے. مرنے کے بعد اس کو وہ سکون ملے گا تو وہ یہ کہے گا کہ دنیا میں مال, اسباب, یہ وہ فلان, یہ تمام آفتیں تھیں, مصیبتیں تھیں. شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مصیبتوں سے مجھے نجات عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرو اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے. یقین جانے ایمان کی موت آ جائے نا, سکون ہی سکون ہے, سکون ہی سکون ہے. اور فرمایا او مستراح, مستراح کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر بوجھ بنتے ہیں. ان کی موجودگی میں, ان کی موجودگی سے پوری مخلوق عذاب میں مبتلا ہے, جانور بھی عذاب میں مبتلا ہے, چرند و پرند بھی عذاب میں مبتلا ہے. کیوں؟ اللہ ان کی وجہ سے بارش اور رحمت نازل نہیں فرماتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو موت دیتے ہیں تو کائنات کے درخت, چرند و پرند اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ہے کہ یہ منس دنیا سے چلا گیا, اسی کی وجہ سے تو بارشیں بند ہو گئی, اسی کی وجہ سے تو اللہ کی رحمتیں بند ہو گئی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرے اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ اتنی وسیع زمین ہے, اتنی وسیع زمین ہے, اور ہر قسم کی سہولیات بھی میسر ہے. اگر 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو تو وہاں پہ میرا اور آپ کا رہنا محال ہو, تو اس قبر کے بارے میں میری اور آپ کی کیا فکر ہے؟ اس قبر کے بارے میں میری اور آپ کی کیا سوچ ہے جو اتنی بھی وسیع نہیں ہے کہ ہم کشادہ ہو کر سو جائیں؟ اس میں اتنی کشادگی نہیں ہے. اگر اس کے اندر کشادگی پیدا کرنی ہے, اگر اس کے اندر سکون پیدا کرنا ہے, اگر اس کے اندر راحت پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے نیک اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. تو اچانک رات کو اس کا انتقال ہوا تو صحابہ نے یہ سمجھا یہ معمولی واقعہ ہے, ہم رات کو اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دیں,
خود اس کو کفن دفن دے کے جنازہ پڑھائیں۔ 1-2 دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھاڑو لگانے والی عورت نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کل رات اس کا انتقال ہوا، ہم نے آپ کو بتایا نہیں، ہم نے یہ کہا یہ معمولی مسئلہ ہے، یہ تو ہم خود کر لیں گے، آپ کو رات کے بیچ میں تکلیف میں مبتلا کیوں کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دلونی علی قبرہا، اس کی قبر مجھے بتاؤ، اس کی قبر مجھے بتاؤ، قبر کے پاس مجھے لے کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر کے پاس تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا صفیں بناؤ۔ صفیں بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھاڑو لگانے والی، روایت کے اندر آتا ہے کالی عورت تھی، حبشی عورت تھی، اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان قبروں کے اندر اندھیرا اور ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے اور ظلمت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کی وجہ سے قبر کو منور فرماتے ہیں۔ بتاؤ ٹائل لگانے کی بات کی، بتاؤ پھول چڑھانے کی بات کی، نہیں، نماز فرمایا نماز پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس لیے نماز جنازہ پڑھایا تاکہ ہماری نمازوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان قبروں کو روشن فرما دیتے ہیں۔